السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول روبروئے یار کے۔ وہ آج کافی لیٹ گھر پہنچا تھا، جس پہ اس کی والدہ ناراض تھی۔ 29 سال کا وہ ڈی ایس پی زاویہ شاہ، مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار، پورے خاندان میں اپنی پوسٹ اور خوبصورتی کی وجہ سے بہت ہی مقبول تھا۔ انتہا کا ضدی غسیلہ اور روڈ، لیکن ماں سے اتنی ہی محبت کرتا تھا اور ان پہ جان پہ فدا کرتا۔ سوری امی جان، آج کسی کیس میں پھنس گیا تھا، آئندہ دھیان رکھوں گا۔ زاوی، آج تمہاری پھپھو نے آنا تھا، انہوں نے ریسیو کرنے جانا تھا بیٹا، لیکن تم بھول گئے۔ پتہ بھی ہے جوان جہاں بیٹی کے ساتھ اکیلی وہ شہر سے گاؤں آ رہی تھی، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ ان کی بات پہ زاویار نے لب بھینچے۔ اب کیا بولتا کہ جوان جہاں بیٹی کو گاؤں کے لیے لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے یہی کہا کہ شہر سے واپس آتے زاویار ساتھ لے آئے گا، پر انہیں اکیلا آنا پڑا۔ اسوا بیگم اس سے اپنے دل کی ساری بات جب تک نہ کہہ دیتی سکون میں نہ آتی۔ وہ بھی بہت پیار سے ان کی ساری باتیں دل دے کے سنتا تھا۔ امی، انہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ اب کی بار گھڑی پہ وقت دیکھتے سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ زیدی ہے نا، وہ مل گیا تھا رستے میں، وہی لے کے آیا ہے انہیں حویلی تک۔ بڑا ہی کوئی نیک اور شریف بچہ ہے۔ زیدی ان کے گھر کی پرانی ملازمہ ذکیہ کا بیٹا تھا، جو شہر پڑھنے جاتا تھا۔ روزانہ شہر آنا جانا تھا۔ زیدی سے زاویار کی دوستی بھی اچھی خاصی تھی۔ وہ واقعی ایک شریف انسان تھا۔ چلے ٹھیک ہے، میں ریسٹ کر لوں، کافی تھک گیا ہوں۔ موبائل پہ میسج آتے دیکھ وہ اٹھا۔ کھانا لگا دیتی ہوں، کھانا کھا کے سونا، اسوا بیگم نے محبت اور فکر سے کہا۔ نہیں نہیں، بھوک نہیں امی، آپ سو جائیے۔ وہ انہیں شب بخیر کہتے اپنے کمرے کے جانب بڑھ گیا۔ اور کتنا ویٹ کروں؟ زاوی، اب کال پک کر بھی لو۔ بیلا کا میسج پڑھتے اس کی آتی کال کو دیکھتے وہ مسکرایا۔ کال یس کرتا وہ کان سے لگاتا دھیان میں آگے بڑھا کہ کسی نسوانی وجود سے بری طرح ٹکرا گیا۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹتا دور جا گرا۔ موبائل کو چھوڑے وہ اپنے ساتھ ٹکراتے اس نسوانی وجود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے، اسے گرنے سے بچاتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ ٹکراؤ اتنا زور کا اور اچانک کا تھا کہ منتہا کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ 16 سال کی اڑیل مٹیار خوبصورت نئے نقش والی منتہا اجمل شاہ تھی، زاویار شاہ کی پھپھو کی بیٹی۔ زاویار نے اسے اگلے ہی پل فوراً جھٹکے سے چھوڑا، دانت پیستے اسے گھورا اور آگے بڑھ کے نیچے گرا۔ اپنا موبائل اٹھایا جو بند ہو چکا تھا، اور موبائل پہ اچھا خاصا اسکریچ بھی پڑا تھا۔ تم اندھی ہو جو دکھائی نہیں دیتا؟ وہ اس پہ غصے سے بھڑکا تو وہ سہم گئی۔ سوری زاویار سائیں، وہ غلطی سے سب ہو گیا۔ وہ کانوں کا ہاتھ لگاتے معصومیت بھرے انداز میں بولی۔ تمہاری سوری کا اچار ڈالوں؟ زاویار موبائل کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتا دبا دبا کے تھوڑا تھا سہم کے پیچھے ہٹی اور جھپاک سے وہاں سے پلٹی بھاگ گئی۔ غسیلہ آدم خور اپنے بالوں کا جھٹکا دیتے وہ اب نارمل انداز میں اپنے کمرے میں تھی، جہاں اس کی والدہ پہلے سے موجود تھی۔ دروازے کو اچھی طرح لاک لگاتی ان کے قریب آ گئی۔ مشن از سکسیسفل اماں، وہ خوشی سے ماں کو گلے لگاتے بولی۔ شاباش میری بچی، بس اسی طرح اپنے کام پہ لگی رہے۔ وہ دن دور نہیں جب زاویار شاہ بھی تمہارا ہوگا اور یہ پوری حویلی بھی۔ بس میری بچی اپنے مقصد کو نہ بھولنا۔ پھپھو رابعہ اسے تفصیل سے سمجھانے لگی۔ اپنی پہلی کامیابی پہ منتہا بہت پرجوش ہو رہی تھی، آنے والے وقت سے بے خبر کہ وہ اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت مول لینے والی تھی۔ بیلا غصے سے سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی۔ مسز ہما اسے یوں غصے میں دیکھتی پریشان ہوئی۔ کیا بات ہے بیلا، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے متفکر چہرے کو وہ جان چکی تھی۔ مجھے کسی نے کیا کہنا ہے ماما؟ آئی ایم ناٹ اے گڈ ٹوڈے۔ منہ پھلاتی ان کے پاس ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ارے بیٹا کچھ تو پتا چلے، ہوا کیا ہے؟ میری شہزادی کا موڈ کیوں آف ہے؟ کہیں اس ڈی ایس پی سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ انہوں نے پل کے 1000ویں حصے میں اندازہ لگایا، جس پہ بیلا کا دماغ مزید گھما۔ مما یہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، بے وفا اور خود غرض۔ وہ تو بھری بیٹھی تھی، مما کے پوچھنے پر اچھا خاصا بھڑک گئی۔ لیکن بیلا بیٹا، زاویار تو مجھے ایسا نہیں لگتا، وہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ پر یقین کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی رائے سن کر مجھے کافی حیرت ہو رہی ہے۔ مسز ہما نے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے بیلا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کی بیٹی چلتی پھرتی خوبصورتی کا مجسمہ تھی، جسے ساری خوبصورتی بیلا لاشاری پر ختم ہو گئی۔ ایسے میں وہ جاگیردار ڈی ایس پی زاویار شاہ ان کی بیٹی کا دیوانہ تھا، تو وہ کیوں نہ خوش ہوتی؟ ایک نہیں بلکہ 2 گاؤں کا وہ وارث تھا، اور ان کی بیٹی اسی ڈی ایس پی کی منظور نظر۔ بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، زاویار ایسا بالکل نہیں، مسز ہما نے بیٹی کو سمجھایا۔ واٹ ایور مما، آئی ایم گوئنگ۔ وہ غصے سے اٹھتی بنا ناشتے کے جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنی فرینڈ طوبہ کو کال کر رہی تھی، جس کے ساتھ آج وہ کٹی پارٹی پہ جانے والی تھی۔ زاویار سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا، باقی سبھی ناشتے کے ٹیبل پہ موجود تھے۔ السلام علیکم بابا سائیں،
وہ اپنے بابا کو ایک نظر دیکھتے اپنے موبائل کو اپنے پاکٹ میں رکھ گیا، جو رات کو ٹکراؤ ہونے کے بعد سے چل ہی نہیں رہا تھا۔ السلام علیکم پھپھو۔ رابعہ بیگم بھی زاویار کو نظر آ گئیں، اور ان کی وہ جاہل بیٹی بھی، جو زاویار شاہ کی نظر میں جاہل ہی تھی۔ آج زاویار شاہ کا موڈ بہت آف تھا، جسے کاظم شاہ نے بھی محسوس کر لیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوش رہو، آباد رہو۔ پھپھو نے اسے دعائیں دی، جبکہ منتہا ایک چور نظر زاویار پر ڈالتے وہ واپس اپنے ناشتے پہ جھک گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، آج کچھ چپ چپ سے لگ رہے ہو؟ کاظم شاہ کی بات پہ زاویار شاہ نے سر اٹھا کے نے دیکھا۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، بس طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں میری۔ ماما جوس؟ زاویار شاہ نے اپنے بابا کو سنجیدگی سے جواب دیتا اسوا بیگم کی جانب مڑا۔ اسوا بیگم نے منتہا کی طرف دیکھا۔ منتہا بیٹا، یہ جوس اس طرف کرو، بلکہ ایک کام کرو، یہ جوس گلاس میں ڈال کر زاویار کو دو۔ اسوا بیگم نے منتہا کو جوس ڈالنے کا بولا، جس پہ زاویار کے ماتھے پہ بل پڑے۔ منتہا نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے گلاس میں جوس انڈیلا اور گلاس لی زاویار کی جانب بڑھی۔ زاویار نے گلاس تھما، لیکن اس دوران منتہا کا ہاتھ زاویار کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ بھی ہوا، جو زاویار کو بہت برا لگا۔ منتہا گھبرا کر اپنی جگہ پہ واپس بیٹھ گئی، جبکہ جوس پیتے زاویار کی نظروں کا محور اب بھی وہ 16 سالہ لڑکی تھی، جو دکھنے میں تو معصوم لگ رہی تھی لیکن تھی نہیں۔ جوس فنش کرتا وہ اٹھ گیا، سب کو ایک ساتھ اللہ حافظ کہتا وہ شہر پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا۔ منتہا زاویار کی نظروں سے بہت بری طرح پزل ہو رہی تھی۔ وہ جس طرح منتہا کو دیکھ رہا تھا، منتہا کو ایسا احساس ہو جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ لیکن اس کے جانے کے بعد منتہا نے شکر کا کلمہ پڑھتے گہرا سانس خارج کیا۔ بیلا جیسے ہی یونیورسٹی پہنچی، یونیورسٹی کے گیٹ پر زاویار کو اپنی بڑی سی گاڑی لے کھڑے دیکھ دل میں گہرا مسکرائی، لیکن چہرے پہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اپنی گاڑی سے نکلتے ہی وہ زاویار کی جانب قدم بڑھا گئی۔ زاویار بیلا کو اپنی طرف آتا دیکھ چہرے پہ مسکراہٹ لے آیا۔ رات بھر میرا فون نہیں اٹھایا، اور اب یونیورسٹی آ کر یقیناً تم معافی مانگنے والے ہو؟ تو سن لو ڈی ایس پی، بیلا نواز لاشاری تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ اترا کی بولتی زاویار کو بہت پیاری لگی۔ یار موبائل گر گیا تھا اور رات سے بند ہے، یہ دیکھو تمہارے سامنے ہے، ابھی ٹھیک کروانے کے لیے دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں نے یہی سوچا کہ اپنی بیلا کے پاس جا کر اسے مناؤں۔ اس کا ہاتھ تھامے محبت بھرے لہجے میں بولا، جانتے ہو رات میں کتنی اپسیٹ تھی، میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اور اب مجھے اتنی زوروں کی بھوک لگ رہی ہے۔ بیلا لاڈ سے نیچے والا ہونٹ باہر نکالتے ہوئے بولی، تو ڈی ایس پی کس لیے ہے میری جان، چلو اچھا سا بریک فاسٹ کرواتا ہوں۔ زاویار کی محبت میں وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، خوشی سے اس کے ساتھ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتی وہ خود کو بھی بڑا افسر سمجھ رہی تھی۔ زاویار کو اس کی یہی ایک عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ ناراض تو ہوتی لیکن پھر بہت جلدی مان جاتی۔ اس لیے ایک ریسٹورینٹ میں آیا جہاں اس کو اس کی پسند کا ناشتہ کروا کے وہ دوبارہ اسی یونیورسٹی میں چھوڑ آیا۔ زاویار نے اپنا موبائل ٹھیک کروانے کے لیے حوالدار فیاض کو اپنے قابل اعتبار بندے کے پاس بھیجا اور خود آج کیس کی فائلز نکلواتا اسٹڈی کرنے لگا۔ ایک اہم کیس کے سلسلے میں زاویار شاہ پورا ایک ہفتہ اسی میں پھنس گیا، حویلی بنا سکا اور پورا ہفتہ وہ شہر والے اپارٹمنٹ میں رہا۔ ایسے میں بیلا کبھی کبھار اس کو تھوڑا سٹریس فری کر جاتی۔ منتہا زیدی کے ساتھ شہر آئی تھی، اسے کالج میں ایڈمیشن لینا تھا۔ اس سارے سلسلے میں کافی وقت لگ گیا۔ زیدی تو خود حیران تھا کہ پھپھو رابعہ نے کیسے اتنا بڑا دل کرتے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ واپسی پہ رات ہو گئی۔ زیدی بھیا، کیا ہم یہاں کسی کے گھر رات نہیں رک سکتے؟ رات کا سفر کرنے سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، منتہا نے معصومیت بھرے انداز میں کہا۔ منتہا بی بی گاؤں تو یہاں سے واقعی کافی وقت تک جائے گا، اور رات کے وقت آپ کا میرے ساتھ جانا بھی مناسب نہیں۔ یہاں سے تھوڑی سی قریب ہی زاویار سائیں کا گھر ہے، اگر آپ گھر والوں سے پوچھ لیں تو میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں، آپ ان کے ساتھ حویلی چلی جائیں۔ زیدی کو بھی اس وقت منتہا کے ساتھ جانا بالکل مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں زاویار سائیں کے پاس چھوڑ آئیں، پھر ان کے ساتھ ہم حویلی چلے جائیں گے۔ وہ بھی فوراً راضی ہو گئی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد زاویار شاہ کے سامنے بیٹھا اسے تمام تفصیل بتا رہا تھا۔ زاویار کے لب بیچے ہوئے تھے، وہ کسی صورت بھی منتہا شاہ کو یہاں نہیں رکھ سکتا تھا، اور اس وقت حویلی کے لیے جانا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اسے تو اس سب پہ غصہ آ رہا تھا کہ پھپھو نے کیسے زیدی کے ساتھ منتہا کو بھیج دیا۔ ٹھیک ہے زیدی، تم جاؤ، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، زاویار نے سنجیدہ لہجے میں زیدی سے کہا تو فوراً وہ وہاں سے باہر کی راہ لے گیا۔ یہ آپ کا گھر ہے زاویار سائیں؟ زاویار جو موبائل پر کسی کو فون کرنے لگا تھا کہ اس کی بات سنتا تھم گیا اور اس کی جانب پلٹا۔ تم کس کی اجازت سے زیدی کے ساتھ شہر آئی ہو؟ اب کی بار وہ اس کی جانب غصے سے بڑھا تو وہ سہم کے صوفے میں جا ٹکی۔ اماں نے اجازت دی تھی زاویار سائیں، اس نے فوراً سے بیشتر جواب دیا۔ پھپھو نے بھی کیسے اجازت دے دی، وہ بھی ایک نامیرا مرد کے ساتھ؟ انہیں ذرا احساس نہیں ہو جو انہوں نے تمہیں زیدی کے ساتھ بھیج دیا؟ حیرت ہے مجھے، وہ آنکھیں نکالتا بولا۔ اور اب چپ کر کے یہاں بیٹھو جب تک تمہارے واپسی کا کوئی بندوبست کرواتا ہوں۔ اسے ڈبٹتا ہوا اپنی والدہ سے بات کر رہا تھا۔ انہوں نے منتہا کے شہر جانے کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کر دیا
اس پر زاویار کو مزید غصہ آیا۔ انہوں نے اسے یہ کہا کہ یہ تو خود منتہا کو لے کر حویلی آئیں یا رات اسے وہیں پہ اپنے اپارٹمنٹ میں رکھیں، کسی اور کے ساتھ نہ بھیجیں۔ زاویار کے لیے یہ لڑکی ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر گئی تھی، کیونکہ یہاں بھی تھوڑی دیر میں ہی بیلا نے آنا تھا اور زاویار نہیں چاہتا تھا کہ منتہا بیلا کو یہاں دیکھے، اور دوسری طرف بیلا بھی منتہا کو یہاں دیکھ کے کچھ غلط نہ سمجھے، پر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔ ابھی وہ باتیں ساری سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے بیلا چہکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ہائے زاویار، ہاؤ آر یو؟ وہ اپنا بیگ گھماتے جیسے اندر داخل ہوئی، سامنے صوفے پر ایک کمسن لڑکی کو بیٹھا دیکھ کر اپنے قدموں پہ بری طرح ٹٹکی۔ منتہا کی نظر بھی آنے والی اس حسین لڑکی پہ جا ٹھہری جو ریڈ اسکرٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، گلے میں ریڈ اسٹولر لیے وہاں موجود تھی۔ اس کے لباس میں اس کی رعنائیاں بہت واضح ہو رہی تھی۔ منتہا نے اپنی نظریں فوراً ہٹا لی۔ زاویار اس کی نظر منتہا کی جانب دیکھتا اپنے لب بھیج گیا۔ یہ کون ہے زاوی؟ بیلا کی طرف سے پہلا سوال۔ زاویار شاہ کا دماغ گھومنے لگا۔ کزن ہے یار، تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ یہاں۔ کیسا مسئلہ زاویار؟ یہ اس وقت تمہارے اپارٹمنٹ میں کیا کر رہی ہے؟ کزن ہے تو گھر میں ہونی چاہیے نا، یہاں کرنے کیا آئی ہے؟ بیلا کی شکی طبیعت سے زاویار اچھی طرح واقف تھا۔ وہ زاویار کا ایک پل کے لیے بھی وہم نہیں کھاتی تھی، وہ بس اسے اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھنا چاہتی تھی۔ اور زاویار جانتا تھا کہ بیلا اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ بے انتہا محبت کرتی ہے، اور اس کی محبت کے آگے ہی زاویار شاہ اپنا دل ہارا تھا۔ لیکن اس وقت منتاشا بہت بڑا سوالیہ نشان تھی۔ ڈونٹ وری، ابھی تھوڑی دیر میں اس کو واپس گاؤں بھجوا دوں گا، تم یہاں آ کر بیٹھو۔ زاویار نے بیلا کو کول ڈاؤن کرنا چاہا، لیکن بیلا کو وہ لڑکی ایک آنکھ نہ بھائی۔ بیلا کو شدید غصہ آنے لگا۔ زاویار، 1 منٹ سے پہلے اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کرو، میں اس کو 1 سیکنڈ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ بیلا کی بات پہ منتہا کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی۔ معاف کرنا باجی، میں یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آئی، مجبوری میں آئی ہوں، اور مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے آنا ہے تو میں یہاں کبھی نہ آتی۔ منتہا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے جس انداز میں کہا، بیلا اور زاویار اس کا منہ دیکھنے لگے۔ واٹ آر یو سیئنگ؟ یو کال می باجی؟ ہاؤ ڈے یو؟ جرأت کیسی تمہیں مجھے الفاظ کہنے کی؟ تم بہت چھوٹی بچی ہو کیا جو مجھے باجی کہہ رہی ہو؟ زاویار، میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ کس انداز میں مجھ سے بات کر رہی ہے؟ اچانک بیلا کو سخت غصہ آیا اور وہ جارحانہ انداز میں منتہا کی جانب بڑھی۔ منتہا ڈر کے مارے پیچھے ہٹی، لیکن زاویار نے بیلا کو وہیں روک لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پیچھے ہٹو۔ زاویار کو بھی اب غصہ آنے لگا کیونکہ بیلا اوور ریئیکٹ کر رہی تھی۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، اس کو ابھی اسی وقت یہاں سے نکالو۔ بیلا کسی طور بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ ٹھیک ہے تم یہیں رکو، میں اسے چھوڑ کر آتا ہوں۔ زاویار نے جلدی سے معاملہ رفع دفع کیا۔ تم کیوں چھوڑ کر آؤ گے؟ تم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے، اس کو ڈرائیور کے ساتھ چلتا کرو ابھی کے ابھی۔ بیلا نے غصے سے کہا، یہ ناممکن ہے، میں ہرگز اسے ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ جو بھی ہے یہ ہمارے خاندان کی عزت ہے، اور میں خاندان کی عزت مائی فٹ۔ تم ایک لڑکی کو کیا رات بھر اپنے اپارٹمنٹ میں رکھو گے؟ بیلا کی باتیں زاویار کو کچھ برا سا فیل کروا رہی تھی۔ جس بدتمیزی سے وہ بات کر رہی تھی زاویار کو وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بس اب میں تمہارے منہ سے کچھ غلط لفظ نہیں سنوں گا بیلا، تم یہی میرا انتظار کرو گی، اور تم منتہا کی طرف دیکھا، چلو میرے ساتھ۔ زاویار اتنے غصے سے بولا کہ بیلا کی پھر ہمت نہ ہوئی کہ وہ کچھ بولتی۔ میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گی؟ میں بھی جا۔ بیلا، میں نے کہا ہے۔ زاویار نے اس کی بات کاٹتے اس کی جانب بڑھا۔ یہی میرا انتظار کرو، میں اسے چھوڑ کر آتا ہوں۔ اب بھی وہی سرد لہجہ۔ مجبوراً بیلا کو وہیں بیٹھنا پڑا اور وہ منتہا کو لیے گھر سے نکلتا۔ منتہا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنی زیادہ بےعزتی ہونے کے باوجود وہ خاموش تھی، جبکہ وہ خاموش رہنے والوں میں سے تھی نہیں، اور کچھ پانے کے لیے تو وہ کچھ کھونا تو پڑتا ہی نا، اور بہت کچھ پانے کے لیے اگر تھوڑا کچھ کھونا بھی پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، اور یہی وجہ تھی کہ آج وہ خاموش رہی۔ کافی وقت گزر گیا تو منتہا اب تک گھر نہیں پہنچی۔ پھپھو رابعہ بھی اب پریشان ہو گئی، جبکہ اس فون سے ناراض سی لگی۔ رابعہ، زیدی کے ساتھ اس کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا، بہت غلط کیا۔ وہ جان جہان لڑکی تم نے اکیلے اس کو زیدی کے ساتھ بھیج دیا، اور اب پریشان ہو رہی ہو؟ بھابھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ آج ایڈمیشن کی لاسٹ تاریخ ہے تو میں نے بھیج دیا۔ اچھا فکر نہیں کرو، میرا زاویار سے بات ہو گئی ہے، وہ اسے لے کر حویلی آ رہا ہے، اسفا بیگم نے تسلی دی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ رابعہ کے چہرے پہ ایک دم خوشی کی لہر دوڑی۔ شکر ہے اللہ کا، میری بیٹی صحیح سلامت ہے، مجھے زاویار پر پورا بھروسہ ہے، وہ منتہا کو صحیح سلامت حویلی واپس لے آئیں گے۔ ان کی بات پہ اسفا صرف اس بات میں سر ہلا پائی۔ گاڑی میں اس وقت مکمل خاموشی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے سے بالکل کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ منتہا کی آنکھوں میں آنسو تھے تو زاویار کے چہرے پہ خرختگی، دونوں ہی اپنے اندر ہونے والی جنگ سے لڑ رہے تھے۔ حویلی اب کافی دور تھی۔ وہ آپ کی گرل فرینڈ تھی؟ زاویار سائیں۔ اس وقت وہ ایک کچے راستے پر گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک سے منتہا کے لبوں سے ادا ہوتے الفاظ پر وہ بری طرح چونکا۔ وٹ؟ کیا کہا تم نے؟ زاویار نے بامشکل اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہوئے اس کی جانب ایک نظر دیکھا۔ وہ لڑکی آپ کی گرل فرینڈ تھی جسے آپ اپنے شہر والے گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں؟
اب واپس جا کر اس کے ساتھ رات گزاریں گے؟ وہ 16 سال کی لڑکی منہ سے ایسی باتیں سنتے ہوئے پوری طرح شوق میں چلا گیا اور جھٹکے سے گاڑی روکی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ منہ توڑ دوں گا میں تمہارا، دوبارہ سے ایسی کوئی بات کی تو۔ زاویار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دے۔ سچ کہہ رہے ہیں ہم، وہ آپ کے شہر کی گرل فرینڈ ہے جس کے ساتھ آپ آج رات گزارنے والے ہیں۔ زاویار صحیح میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہم حویلی جا کر ماموں صاحب کو سب کچھ بتا دیں گے۔ آپ شہر میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، میں منہ توڑ دوں گا تمہارا جو دوبارہ اس طرح کی کوئی بات کہی۔ اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچے زاویار اس کے اوپر جھکا تھا کہ ممتاز سہم کر ایک دم چپ ہو گئی۔ تم ہو کتنی اور باتیں کیسے کر رہی ہو؟ لگتا نہیں ہے کہ تم 16 سال کی ہو۔ تمہیں کیا پتا جو تم بکواس کر رہی ہو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ زاویہ نے غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ ہمیں سب پتا ہے کہ شہر میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ہم بھی شہر میں ہی پلے بڑے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اپنی اماں سائیں حویلی لے آئی۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے منتہا تفصیل بتایا۔ چھی، افسوس تمہاری اس طرح کی صحبت ہے، تمہاری باتوں سے اندازہ ہو گیا مجھے۔ اور خبردار جو تم نے حویلی جا کر کچھ بھی الٹی سیدھی بات کہی تو، ورنہ مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے وہ سر جھٹکتا بولا، لیکن اسے وارن کرنا نہ بھولا۔ اس کی دھمکی پر منتہا نے آنسو پوچھتے ہوئے اسے گھورا، لیکن پھر بھی خاموش رہی۔ زاویار نے گاڑی سٹارٹ کی، ایک بار دو بار، لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ نیچے اترتے ہوئے اس نے گاڑی کو دیکھا، گاڑی کے انجن بہت گرم تھا، بالکل زاویار کے دماغ کی طرح۔ ابھی وہ گاؤں سے کافی دور تھے۔ یہ سڑک شہر کو گاؤں سے ملاتی تھی اور ارد گرد کوئی گھر کوئی دکان وغیرہ نہ تھی۔ ایک طرف دور دور میدان تھا اور دوسری طرف درختوں کے انبار۔ زاویار نے ہونٹ کو غصے سے بند کرتے ہوئے زور سے مکہ اس پر برسایا۔ عجیب ہی پھنسا ہوں میں۔ واپس آتے دوبارہ پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی تو وہ سیٹ کے پش کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے نمبر پر بیلا کی کال آنے لگی۔ ایک نظر منتہا کی جانب دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اور آگے بڑھ کر ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھاتے ہوئے کال ریسیو کی۔ کہاں ہو تم زاوی؟ اس کا پہلا سوال ہی تھا، اور زاویار جانتا تھا رستے میں۔ فکر نہیں کرو، جلدی آ جاؤں گا۔ اس کے جواب پر منتہا کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں، جبکہ فون پر اس کو کہہ رہے کہ جلدی آ جاؤں گا۔ ایک بار ہمیں حویلی جانے دے، پھر دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں پلان بنا رہی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ جو اوپر بیٹھا تھا اس کی کیا پلاننگ تھی۔ زاویار نے کال بند کرتے ہوئے ایک بار پھر سے گاڑی سٹارٹ کی۔ سچ شکر تھا کہ اس بار گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ایسے پہلے کہ وہ گاڑی آگے بڑھاتا، اس کی گاڑی کے پاس آ کر ملک ابرار کی گاڑی رکی۔ زاویار کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ایک برے کماش انسان تھا اور اس وقت سیکیورٹی گارڈ کے ہمراہ تھا۔ وہ گاڑی سے نکلتا زاویار کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اپنا چہرہ ڈھانپو، زاویار نے منتہا کی جانب مڑتے سخت لہجے میں کہا، تو باہر کسی شخص کو اپنی گاڑی کی طرف آتے دیکھ کر وہ فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ گئی۔ ملک ابرار کے قریب آنے پر زاویار گاڑی سے نیچے اترا۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہے؟ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ ملک ابرار نے ایک نظر گاڑی میں بیٹھی کمسن حسینہ کی جانب دیکھنا چاہا تو زاویار اس کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ نہیں ملک صاحب، زاویار کو کسی کی مدد نہیں چاہیے، آپ اپنے راستے جائیں، میں اپنے راستے جا رہا ہوں، زاویار نے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے غصیلے انداز میں کہا۔ تو ملک ابرار سر اس بات میں ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ زاویار نے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکلا۔ اس وقت اس کے دماغ میں بیلا بالکل محو ہو گئی تھی۔ ابرار ملک کی نگاہوں کا مرکز منتہا شاہ تھی، اور جن نظروں سے منتہا کو وہ دیکھ رہا تھا، زاویار کے تن بدن میں آگ بھڑک چکی تھی۔ حویلی پہنچتے گاڑی روکتی وہ منتہا کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھا۔ سبھی ان کا انتظار کرتے ابھی تک جا رہے تھے۔ سنبھالے اسے، خبردار، آج کے بعد میں نے اس کو بغیر اجازت حویلی سے نکلتے دیکھا، یہ کسی نامحرم کے ساتھ باہر گئی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زاویار اتنی اونچی آواز میں دہاڑا کہ حویلی کے دور و دیوار ہل گئے۔ منتشا ماں کے سینے سے لگ کے آنسو بہانے لگی۔ زاویار بیٹا ریلیکس، بچی ہے، تھوڑی بڑی ہوگی تو سنبھل جائے گی۔ کاظم شاہ نے زاویار کو کول ڈاؤن کرنا چاہا۔ کیسے سنبھلے گی بابا سائی؟ اور پھپھو، آپ کا اتنا بڑا دل ہے کہ آپ نے ایک نامحرم کے ساتھ اس کو شہر بھیج دیا؟ یہ پہلی اور آخری بار تھی جو میں چھوڑ رہا ہوں، اگلی بار اس طرح کی غلطی کی گنجائش نہیں۔ وہ غصے سے کہتا اپنے کمرے کے جانب بڑھ گیا۔ رابعہ بہن، خیال کرو، لڑکی ذات ہے، کچھ اینچ نیچ ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ تو شکر کرو کہ زیدی ایک شریف بچہ ہے، کہیں اور لے جاتا تو ہم کیا کر لیتے۔ معاف کرنا بھائی جان، غلطی ہو گئی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ رابعہ نے بھی فوراً اپنی غلطی تسلیم کی اور منتہا کو تھامے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میرا تو خیال ہے سائیں کو آپ فیصلہ کر لینا چاہیے، اسوہ بیگم نے شوہر کے متفکر چہرے کی جانب دیکھتے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ وہ تو اچھا ہوا رابعہ عدت کے بعد بیٹی کو لے کر یہاں آ گئی، ورنہ شہر کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے تھوڑی ہیں۔ کیسے نہ لے کر آتی، ہماری امانت تھی، وہ اس حویلی کی عزت ہے، وہ یہاں نہ لے کر آتی تو کہاں لے کر جاتی؟
اسوا بیگم تیز لہجے میں بولی، ہاں یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، سمجھ نہیں آ رہی ہے زاویار سے کیسے بات کروں۔ وہ پرسوچ انداز میں بولے، بات کیا کرنی ہے سائیں، اسے بتائیں گے اس کی بچپن کی منکوہا ہے، اس پہ پورا اختیار رکھتا ہے، جس طرح نکاح ہو اب رخصتی بھی کر دیں تاکہ زاویار خود اس کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ اسوا بیگم کے الفاظ سیڑھیوں سے نیچے اترتے زاویار نے بخوبی سنے تھے۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہ لڑکی جو ایک آنکھ اس کو نہیں بھاتی تھی اس کی منکوہا تھی۔ بچپن میں کب نکاح ہوا اسے تو کچھ یاد ہی نہیں۔ یقیناً اس کے ماں باپ اس کو ٹریپ کر رہے تھے۔ زاویار کو تو یہی سمجھ میں آیا اور بنا وہ ان سے بات کیے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ دوسری طرف کال کر کے بیلا سے دھمکی بھرے میسج کرتے اپنے گھر واپس لوٹ گئی۔ زاویار کے پاس فی الحال اس کا جواب دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ منتہا شاہ اس کی بچپن کی منکوہا ہے اور وہ اس رشتے سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے۔ اسے یہ سوچنا تھا کیونکہ اس کی زندگی میں جو مقام بیلا کا تھا وہ منتہا شاہ کو کبھی نہیں دینے والا تھا۔ اپنی طرف سے تو وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ صبح ہوتے ہی اس کی منکوہا اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کرنے والی ہے۔ زاویار صاحب ہمیں صرف سچ سننا ہے اور ہمیں صرف یہی بتائیں کہ منتہا جو کہہ رہی وہ سچ ہے۔ اپارٹمنٹ میں کل آپ کے ساتھ کوئی لڑکی تھی۔ اپنے بابا سائیں کے الفاظ پہ وہ اس وقت خود زمین میں گڑا محسوس کر رہا تھا اور یہ سب اور صرف اس کھڑی 16 سال کی لڑکی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ بابا سائیں، آپ کوئی جو کچھ کہے گی آپ اس کا سچ مان لیں گے؟ زاویہ نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ کہو شہر میں کوئی لڑکی تمہاری گرل فرینڈ نہیں۔ کاظم شاہ کی بات پہ زاویہ نے گہرا سانس بھرا، بابا وہ میری دوست ہے، یہ نہ جانے اسے کیا سمجھ بیٹھی اور یہاں آ کر آپ کے کان بھر گئی، میں اس کی جان لے لوں گا۔ زاویہ غصے سے آگے بڑھا کہ کاظم نے اس کا راستہ روکتے ہوئے اسے پیچھے کیا اور زور کا ایک تھپڑ اس کو جڑ دیا۔ زاویہ حیرت سے اپنے بابا کو دیکھنے لگا۔ آج پہلی بار زندگی میں انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پہلی بے یقینی دیکھتے کاظم شاہ گہرا سانس بھر کے رہ گئے۔ وہ جوان جہاں بیٹا تھا ان کا اور اس پر ہاتھ اٹھا گئے۔ بابا سائیں، زاویہ شاہ کے لہجے میں نمی سے گھلتی محسوس ہوئی، لیکن اس وقت کاظم خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ زاویہ شاہ، آج ایک بات تمہیں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ منتہا تمہاری منکوہا ہے اور ٹھیک 2 سال بعد ہی جب یہ 18 کی ہو جائے گی تو تمہارے ساتھ رخصت ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو، اس گھر کی اس خاندان کی بہو صرف منتہا ہی ہے، اس لیے اپنے دماغ میں کسی بھی انجان لڑکی کو مت لے کر آنا، ورنہ کیا بابا جان یہ بھی بتا دے؟ زاویہ نے دکھی انداز میں پوچھا، ورنہ تم اپنے بابا سائیں کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ کاظم شاہ نے الفاظ سے اس کی ہستی ہلا کے رکھ گئے۔ اس کے بابا جان اتنا سخت فیصلہ لیں گے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس سب کی وجہ سامنے کھڑی وہ لڑکی تھی جس نے اس گھر میں آتے ہی اس کی زندگی میں بھوچال پیدا کر دیا۔ یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا، ہم ویسے بھی اتنی محنت کر رہے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ تم زاویار کی بچپن کی منکوہا ہو۔ رابعہ پھپھو نے حیرت سے منتہا شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ منتہا شاہ اس وقت بری طرح گھبرائی ہوئی تھی اور جانتی تھی کہ زاویار کے اوپر اس کے بابا نے ہاتھ اٹھایا ہے، جس کا بدلہ وہ اس سے ضرور لے گا۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اماں آج رات ہم آپ کے پاس ہی سو جائیں گے، ڈر کے مارے وہ رابعہ بیگم کا ہاتھ تھام کر بولی، ارے ڈر کیوں رہی ہو، اب تو تمہیں تمہارے ماموں کا سپورٹ بھی ہے، گھبراؤ نہیں میری بچی، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب تم اس حویلی کی مالکن بنو گی، مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ کم از کم تمہارے بابا نے مرنے سے پہلے کام اچھا کیا۔ ویسے مجھے یاد پڑتا ہے بچپن میں ایک دفعہ تو تمہیں یہاں حویلی لے کر آئے تھے اور شاید تبھی تمہارا نکاح زاویار کے ساتھ کیا ہو، پر اس کے بارے میں انہوں نے مجھے کچھ بتایا نہیں۔ خیر چلو اچھا ہو گیا، میرے کرموں والی نیک بخت بیٹی، اللہ تیرے نصیب بڑی کرے، آمین۔ رابعہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے خوشی سے اسے دعا دی، جبکہ اس وقت منتہا شاہ کے دل و دماغ میں زاویار کا خوف سمایا ہوا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب منتہا کو لگا کہ اس کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے کلوروفارم سنگھاتے ہوئے ہوش کر دیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حویلی میں نہیں تھی۔ اپنے بھاری سر کے ساتھ وہ جیسے ہی اٹھی واپس چکرا کے بستر پہ گر گئی۔ سامنے ہی زاویار غصے سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ منتاشا کا ہاتھ پیر پھولنے لگا۔ وہ جھٹ سے بستر سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی۔ آپ ہمیں یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ گھبرا کے بولی، بچپن کی منکوہا ہو تم، تمہارے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا ہے، یہاں لایا ہوں، جانتی ہوگی کیسا تعلق، کیونکہ بچی تو تم صرف عمر میں ہو، باقی سب تو تم اچھے سے جانتی ہو، زاویار نے تنزن کہا۔ زاویار سائیں، آپ ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ منتاشا بری طرح گھبرا رہی تھی کیونکہ اسے زاویار کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ پکڑو یہ اور پہنو اسے، اس کی جانب ایک ساڑی پھینکتے ہوئے بولا۔
یہ کیا ہے؟ اتنی معصوم تو تم نہیں، جانتی ہو تم بن رہی ہو، یہ ساڑی پہنو اور فوراً باہر آؤ۔ وہ سرد لہجے میں غرایا، یہ نٹ بلاؤز والی ساڑی ہم کیسے پہنیں؟ ویسے ہی جیسے ساری دلہن اپنے شوہر کو رجانے کے لیے ایسے کپڑے پہنتی ہے۔ مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، میں جب اندر آؤں تو یہ پہنی ہوگی، اگر تم نے یہ نہیں پہنی تو پھر اپنے طریقے سے پہناؤں گا۔ زاویہ غصے سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جان بوجھ کے اسے ٹیز کر رہا تھا، اور جب مجبوراً ممتاز شاہ کو ساڑی پہننی پڑی جس کا بلاؤز بہت ہی چھوٹا تھا کہ اس کی کمر اور پیٹھ برہنہ تھی، بازو اور گلے کے اوپر نیٹ لگا ہوا تھا جس سے اس کا دودیا بازو یہاں ہوتے ہی اسے بہت خوبصورت بنائے ہوئے تھا، وہ کہیں سے بھی 16 کی لگی نہیں رہی تھی۔ اس وقت وہ خود کو آئینے میں دیکھتی شرما بھی رہی تھی، لیکن اتنی ٹھنڈ میں زاویہ نے اسے ساڑی کیوں پہنائی تھی؟ دل ہی دل میں اس وقت وہ کوس رہی تھی جب وہ اپنی ماں کی بات مانتی اس حویلی میں آئی تھی۔ آج حویلی سے اتنی دور زاویار کی قید میں پھنس گئی، خوف سے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ زاویار کی فون کسی سے بات کرنے کی آواز سنتی وہ ذرا سا رکی، دروازہ کھول کے کان لگا کے سننے لگی۔ تم میری محبت پہ شک کر رہی ہو؟ میری ایسے کیسے کر سکتی ہو تم بیلا؟ میں کر چکی ہوں زاویار شاہ، تمہارے لیے وہ لڑکی ہی اہم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تم رات کو واپس آتے، لیکن تم نہ آئے اور اپنا اعتبار کھو دیا تم نے۔ زاویار نے بیلا دکھ سے روتے ہوئے بولی، تم غلط کر رہی ہو بیلا، میں تم سے پیار کرتا ہوں یار، پھنس گیا تھا حویلی جا کے، تم میری محبت پہ شک نہیں کر سکتی۔ زاویہ زچایا تھا، زاویہ کل میں نے 3 گھنٹے تمہارا انتظار کیا، لیکن تم نہ خود آئے، نہ میری کال ریسیو کی، اور نہ ہی کسی میسج کا جواب دیا۔ صبح سے ہی وقت آ گیا اور اب تم مجھے کال کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری محبت کا یقین کروں، تو کیا اس سب سے میری محبت تمہارے دل سے ختم ہو جائے گی؟ زاویہ نے ڈوبتے دل سے پوچھا۔ دوسری طرف بیلا سسکی تھی، زاویہ مجھے ایک ایسا شخص نہیں چاہیے جو اپنی حویلی میں اور حویلی والوں میں الجھ کے رہتا ہو۔ آج تمہارا یہ حال ہے شادی کے بعد۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے زاویہ نے غصے سے کال کاٹ دی اور موبائل دور دیوار پہ دے مارا۔ موبائل 2 حصوں میں بٹ کے ٹوٹ گیا۔ منتہا نے گھبرا کے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ تھوک نکلتے اس نے اپنا حلق تر کیا، یا اللہ ہمیں اس جلاد سے بچا لے، یہ تو آج ہمیں کچا ہی چبا ڈالے گا۔ منتہا نے اس کی کمرے میں کھڑکی ڈھونڈنی چاہی کہ تبھی دروازہ بجا۔ منتہا، دروازہ کھولو منتہا، باہر سے زاویہ چلایا تھا۔ آج اس کے سر پہ خون سوار تھا، جسے آج منتہا شاہ اس کے ہاتھ سے قتل ہو جانی تھی۔ منتہا، اگر 2 منٹ میں تم نے دروازہ نہ کھولا تو میرے پاس ماسٹر کی ہے، میں دروازہ کھول کے اندر آیا تو تمہارا وہ حال کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ زاویہ دہاڑا تھا، منتہا کی روح تک کانپ گئی۔ وہ لال رنگ کی نٹ کی ساڑی میں جوالا مکھی بنی اس وقت وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس ساڑی میں وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ دوسری منزل پہ تھی۔ منتہا نے کھڑکی کی سلائڈ گلاسز کھسکائے تو ٹھنڈی یا خبستہ ہواؤں نے اس کے مرمرے جسم کو چھوا، اس کے جسم میں جھرجھری سی بھری۔ وہ کھڑکی کے اوپر چڑھتے ابھی بیٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھولتے زاویہ اندر داخل ہوا۔ منتہا اسے دیکھتی بری طرح ڈری تھی، اس پہ اتنا خوف حاوی ہوا تھا کہ بنا سوچے سمجھے اس نے نیچے چھلانگ لگائی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے نیچے گرتی، زاویہ نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ ہوا میں جھول رہی تھی۔ زاویہ نے خود پہ قابو پاتے اسے اوپر کی جانب کھینچا، جبکہ وہ اپنی کلائی چھڑاتی بھرپور کوشش کرتی۔ زاویہ نے اسے اوپر کھینچا تو وہ سیدھی اس کے اوپر آ گری۔ ابھی اٹھتی زاویہ نے اسے کمر سے تھامے اپنی طرف واپس کھینچا۔ وہ گھبرا کے سر اٹھائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے ذرا سا اوپر ہونے سے اس کی رعنائیوں پہ زاویہ کی نظر جا ٹھہری۔ زاویہ نے لب بھینچے اس پہ پرے جھٹکا، وہ زمین پہ دور جا گری۔ زاویہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، تمہاری اتنی جرأت کہ تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو؟ زاویہ اپنی شرٹ اتارتا دور پھینکتا پھنکارا۔ منتہا گھبرا کے پیچھے ہٹی، پیچھے کی طرف سرکتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کا ساڑی کا پلو ڈھلک کے نیچے گرتا اس کی خوبصورتی کو مزید عیاں کرنے لگا، اور وہ اپنے اس ہوش ربا روپ سے بالکل انجان تھی۔ پلیز زاویہ سائیں، ہمیں جانے دیں، وہ گھبرائے ہوئے بولتی۔ زاویہ کو سخت تیش دلا گئی۔ جانے دوں؟ اب تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم خواب میں بھی نہیں سو سکتی۔ زاویہ نے اسے ٹانگوں سے پکڑتے کھینچا۔ نہیں پلیز کچھ مت کریں، وہ رو دی تھی۔ یہی تمہاری سزا ہے، تم نے بابا سائیں کو میری گرل فرینڈ کے بارے میں بتایا نا، تم منہ بند رکھتی تو میرے پاس ہوتی، اب میرا سارا جنون تم برداشت کرو گی۔ زاویہ کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھ اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ زاویہ نے اسے جھٹکے سے باہوں میں بھرا اور بستر پہ لاتے پٹخا۔ وہ سراسیمگی کی حالت میں زاویہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی کیونکہ اس کے پاس اب کوئی رستہ نہ بچا سوائے اس کے کہ وہ زاویہ سے معافی مانگ لیتی۔ اور اس کی بگڑی حالت کو دیکھتے زاویہ اپنا رخ پھیر گیا۔
تم صرف 16 کی ہو، اسی وجہ سے آج تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا جو تم نے کیا اسے نہیں بھولوں گا، نہ ہی بھولنے دوں گا۔ صبح حویلی جا کے سب کو یہی بولنا کہ ہم نے ایک ساتھ رات گزاری ہے۔ ایک ساتھ رات گزارنے کا مطلب جانتی ہوں نا؟ اسی کی بات کا تنزن اسے جواب دے رہا تھا۔ اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری کی تو آج نہیں، اسے کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا، سمجھی تم؟ اسے وارن کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے وہ بلک بلک کے رو دی۔ اسے زاویار سے اتنے سخت خوف ہوا، اتنا خوف کہ وہ سوچ بھی چکی تھی کہ یہاں سے نکلتے ہی وہ ماں کے ساتھ حویلی چھوڑ کے کہیں دور چلی جائے گی۔ اسے کوئی جائیداد، کوئی حویلی، کسی قسم کا کوئی حصہ، رتبہ اب نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس سب کے بدلے میں اسے زاویار کو سہنا پڑتا۔ ساری زندگی لیے اس دیو ہیکل جیسے جسامت کے مالک شخص کو نہیں سہن کر سکتی تھی۔ ساری رات وہ دماغ میں انہی باتوں کو تانے بانے بنتی رہی۔ صبح صادق کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا تو منتہا پھر سے گھبرا کے اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو، شاور لو فوراً، ہمیں حویلی کے لیے نکلنا ہے ابھی۔ وہ حکم صادق کرتا خود آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا بال سنوارنے لگا۔ لیکن کیوں؟ شاور کیوں؟ اس کے برجستہ پوچھنے پہ اپنے لب دانتوں تلے دبا گیا۔ وہ ہمارے کہنے کا مطلب ہے اتنی ٹھنڈ ہے تو؟ سر جھکایا وضاحت دی۔ اس کے انداز پوچھا معلوم نہیں، شادی کی صبح شاور لیا جاتا ہے، اور کیوں لیا جاتا ہے یہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ ویسے بھی تمہیں ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کو نہیں کہا، اٹھو فوراً شاور لو۔ اور وہ پھر سے حکم صادر کرتا خود پر پرفیوم کی بارش کر رہا تھا۔ منتہا نے ڈرتے ڈرتے باتھ روم کا رخ کیا۔ ہمارے کپڑے؟ وہ دھیما سا منمنائی۔ یہ جو ساڑی زیب تن کیے ہیں نا، اسی کو پہن کے باہر آؤ فوراً۔ زاویار نے حکارت سے اسے کہا۔ صرف منہ دھو لیں، ٹھنڈے ہے بہت، نہائیں گے تو جم جائیں گے۔ ایک زاویار شاہ اور ایک نہانا، دونوں سے اس کی جان نکلتی تھی، پر اس وقت ٹھنڈ میں نہانا منتہا کو عذاب لگ رہا تھا۔ زاویار پرفیوم ٹیبل پر پٹکتا اس کے پاس آیا۔ بہتر ہوگا چپ چاپ جا کے شاور لے لو، ورنہ شاور لینے کی وجہ تھما دی تو روتی رہو گی۔ اس کے پر اسرار انداز میں منتہا نے جھٹ سے باتھ روم کے اندر جاتے دروازہ لاک کیا۔ صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس، فوراً باہر نکلو۔ زاویار کی آواز سنتی وہ جھٹ سے شاور لینے لگی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ لرزتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے بدن پہ ساڑی کا بلاؤز چپک سا گیا تھا۔ وہ نسوانی حسن میں کہیں سے بھی 16 کی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک پل کو زاویار کو اس کی عمر کو لے کر پھر سے شک گزرا، لیکن سب جھوٹ بول سکتے ہیں، اس کے بابا سائی نہیں، انہوں نے بھی اس کی عمر 16 سال ہی بتائی تھی۔ وہ زاویار کے قریب آتی اسے چونکا گئی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کے دانت بھی بج رہے تھے۔ زاویار کو ایک پل کو اس پہ ترس آیا، لیکن پھر کل کا واقعہ سوچتے وہ ترس بھی فوراً کہیں دور جا سویا۔ بال کیوں نہیں سکھائے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے، اس کے لمبے بالوں کو ایک دوسرے میں الجھتا دیکھ ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ ایک دم وہ چھینک مارتی زاویار کو سخت غصہ دلا گئی۔ منہ پہ ہاتھ رکھو، ایل مینرڈ لڑکی، اسے ڈبٹتے ہوئے بولا۔ نہا کہ ہمیں اسی طرح۔ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ پھر سے چھینک مار گئی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کی کلائی تھامے کمرے سے باہر نکلا، لیکن ساڑی اس کے بدن کی رعنائیوں کو خوب اجاگر کر رہی تھی۔ مجبوراً زاویار کو اپنا کوٹ اسے پہنانا پڑا۔ منتہا نے شکر ادا کیا، کچھ تو ٹھنڈ سے بچت ہوئی۔ وہ گاڑی پہ بٹھاتے اب حویلی جا رہا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی زاویار اسے لیے حویلی کے اندر داخل ہوا تو پپو سمیت اس کے والدین بھی وہاں موجود تھے۔ یہ کیا حرکت کی زاویار تم نے؟ کہاں لے کے گئے تھے منتہا کو؟ وہ باس پرس کر رہے تھے۔ اپنے شہر والے گھر، رات رکے ہم وہاں، اور وہاں ہم نے ایک ساتھ کافی وقت گزارا، جس کا مطلب ہے اب رخصتی آپ مجھے دے دیں۔ زاویار معنی خیزی سے بولتا اپنے بابا کو گھڑوں پانی میں ڈال گیا، یہ جانتے ہوئے کہ ابھی 18 کی بھی نہیں ہو تم نے۔ کیسے انہیں شوق سا لگا، جبکہ منتہا ماں کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ جب نکاح کی کوئی عمر نہیں تو رخصتی کا کیوں ویٹ کرنا؟ ایسے نکاح کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ بھی دو بدو جواب دیتا بولا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کم سن بچی اور تم نے کیا سمجھ رکھا ہے خود کو؟ بھائی صاحب زاویار کو کچھ نہ کہیں، اس کا حق تھا منتہا پہ، اور ویسے بھی منتہا کی شناختی کارڈ پہ عمر کم لکھوائی ہے، جبکہ یہ 18 کی ہی ہے۔ پھوپھو نے ان سب کی سماعتوں پہ ایک اور بم پھوڑا۔ زاویار کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا، بے یقینی سے منتہا کی طرف دیکھا۔ 16 کا سمجھتے اس نے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ تو 18 کی نکلی۔ یہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ کاظم شاہ کو یقین نہ آیا، جبکہ منتہا کو سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ یہ کیسے اپنی ماں کو روکے جو اس کا بھانڈا پھوڑ چکی تھی۔ جی بھائی صاحب یہی سچ ہے، آپ چاہے جب مرضی منتہا کی رخصتی لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھوپھو رابعہ کی بات پہ زاویار کو سانپ سونگ گیا۔ وہ اپنا رخ پھیرے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا کہ اس کی سماعت سے اپنے بابا کے جملے ٹکرائے۔ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، مجھے آج منتہا بیٹی کی رخصتی چاہیے۔ وہ اپنے اللہ بھیج گیا، لیکن بنا کچھ کہے وہ اپنے کمرے جانب بڑھ چکا تھا، اور نیچے سب ان کی رخصتی کی تیاریوں میں لگ گئے۔
کہاں وہ تو منتہا کو سبق سکھانے والا تھا اور کہاں اب ساری بازی الٹ گئی۔ اسے رہ رہ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ کیوں وہ منتہا کو لے گیا؟ اور اگر لے کے گیا تھا تو اس کو اچھے سے سبق سکھائی دیتا۔ خیر ابھی بھی کون سا کچھ بگڑا تھا، وہ اس کی دسترس میں ہمیشہ کے لیے آ رہی تھی، اور یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی۔ ایک بار میرے ہاتھ لگو تم منتہا 16 سالہ، تمہارا وہ ہال کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی تم۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوا، جبکہ اس وقت اپنی ماں کو گود میں سر رکھے ڈری سہمی بیٹھی تھی، اور رابعہ بیگم اسے مسلسل سمجھا رہی تھی، جو رخصتی کے لیے انکار کر رہی تھی۔ بیٹا جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد رخصتی اب ہو جانی چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ لوگ میری بیٹی کے دامن میں کیچڑ اچھالے۔ رابعہ بیگم کی بات پہ منتہا ہچکیوں سے روئی۔ امی جان، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میرے ساتھ صرف رات اپنے شہر والے گھر رکھا مجھے۔ وہ بھی بات کر رہی تھی کہ اسوہ بیگم کب لاوا آ گیا، وہ اٹھ کے چلی گئی۔ منتہا ابھی تک اسی ساڑی میں تھی اور زاویار کا کوٹ پہنے ہوئے جس چیز سے وہ رات کو اپنی کم عمری کی وجہ سے بچ گئی تھی، آج سب مل کر اسی شیر کے آگے اسے ڈال رہے تھے۔ منتہا سسک اٹھی۔ اس وقت زخمی شیر تھا اور کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ منتہا کو چیر پھاڑ کھاتا۔ مجھے نہیں کرنی رخصتی، کیسے سمجھاؤں امی کو؟ ایک کام کرتی ہوں، بھاگ جاتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں پلاننگ کر رہی تھی اور پھر دل بڑا کرتے اس نے بھاگنے کا پلان کر لیا۔ کہیں بھی چلی جاتی لیکن زاویار کے ہاتھ سے بچنا تھا۔ زاویار کا شدید خوف اس پہ طاری تھا، اور اس قدر طاری تھا کہ وہ حویلی سے ہی بھاگنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ اس بات کا اس نے اپنی والدہ سے بھی ذکر نہ کیا۔ رات حویلی میں خوب رونق ہو گئی۔ منتہا کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ زیادہ لوگ کو انوائٹ نہیں کیا گیا لیکن شارٹ نوٹس پر قریبی رشتہ دار سب اکٹھے ہوئے تھے۔ منتہا خود کو بے بس سا محسوس کر رہی تھی، جیسے اسے شیر کے آگے ڈالنے سے پہلے بہت خوبصورتی سے سجایا جا رہا تھا تاکہ شیر اسے چھوڑے بھی نہ۔ کچھ دیر کے لیے صحیح اسے اکیلا چھوڑا کہ وہ بڑی سی شال نکالتی خود پہ اوڑھ چکی تھی۔ ایک پل کو منتہا کے قدم لرزے۔ اسے یہ سب کرنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، سب کی عزت پہ بات جانی تھی، لیکن وہ زاویار کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق نہیں جوڑنا چاہتی تھی۔ اس کی نظر میں وہ ایک خونخوار بھیڑیا تھا۔ اسے آج بہت جانوروں سے تشبیہ دے چکی تھی۔ اپنا حلق تر کرتے وہ بہت خاموشی سے نظر بچاتی حویلی کے بیرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے انجام سے بے خبر وہ ایک بہت بڑا قدم اٹھا گئی جس نے اس کی زندگی میں بہت چال لے آنا تھا۔ بھائی صاحب، رابعہ کی پریشان کن آواز کاظم شاہ اور زاویار شاہ کی سماعت سے ٹکرائی۔ مہمانوں سے معذرت کرتے وہ اندر زنان خانے کی جانب بڑھے۔ زاویار بھی 2 قدم کے فاصلے رک گیا۔ کیا ہوا رابعہ بہن، سب ٹھیک ہے نا؟ رابعہ چہرے پہ ہوائیاں اڑی تھی، وہ منتہا کمرے میں نہیں، بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زاویار کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ یہ کیا بول رہی ہیں؟ اندر ہی ہوگی، اچھی طرح دیکھیں۔ وہ یکدم پریشان ہوئے۔ یہ سب طرف دیکھ چکی ہوں، تھوڑی دیر پہلے وہ کمرے میں تھی لیکن اب نہیں ہے۔ ان کی بات پہ کاظم شاہ نے پلٹ کے بیٹے کی طرف دیکھا جس کے چہرے پہ انتہا کا غصہ تھا۔ وہ انہی قدموں سے حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اچھا، اب کسی سے ذکر نہ کریں، زاویار ڈھونڈ لائے گا۔ کاظم نے بہن کو تسلی دی تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہچکی بھر گئی۔ انہیں اپنی بیٹی سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہ تھی۔ اب اس سب کے بعد کیا زاویار اس سے تعلق رکھے گا؟ ایک بھاگی ہوئی لڑکی کو کون اپناتا ہے؟ انہیں منتہا پہ شدید غصہ آنے لگا۔ منتہا منزل کا تعین کیے بنا بھاگ رہی تھی۔ اسے بس زاویار سے دور جانا تھا، اور کسی کو خبر ہو یا نہ ہو ملک ابرار تک کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی گاؤں میں گشت کر رہا تھا جب اسے وہ کم سن کلی دکھائی دی۔ خود پر اچھی طرح شال لپیٹے وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ اس کے بالکل سامنے گاڑی روکتے وہ اسے سر سے پیر تک نہارنے لگا۔ زاویار شاہ کی عزت سڑکوں پہ تھی۔ ملک ابرار کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ لڑکی، کیا تمہیں مدد چاہیے؟ بہت نرمی سے منتہا سے سوال کرتا وہ اپنی جیپ سے نیچے اترا۔ منتہا ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی جبکہ چہرے کو اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ چلو آؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، جہاں کہو گی چھوڑ دوں گا۔ اس کے قریب آتا اسے بری طرح ہراساں کر گیا۔ منتہا نے اپنے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی نہ تھا۔ رات کا پہر تھا، گاؤں والے تو شام ہوتے ہی اپنے گھروں کو گھس جاتے تھے، ایسے میں رات کو وہ کس سے مدد مانگتی؟ منتہا یوں ہی اپنے قدم پیچھے لے جاتی۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو؟ میں زاویار شاہ تھوڑی ہوں، وحشی درندہ، میں تو ملک ابرار ہوں، بہت ہی نرم مزاج۔ مجھے لڑکیوں کو بہت نرمی سے ٹریٹ کرنا آتا ہے، اور میں غصہ بھی بالکل نہیں کرتا، چاہے تو آزما لو، ملک ابرار نے 2 قدم کے فاصلے پہ رکتے کہا۔ منتہا کو اس کے الفاظ بالکل بھی متاثر نہ کر سکے کیونکہ اس کی آنکھوں میں موجود شیطان وہ دیکھ چکی تھی۔ پیچھے ہوتے وہ الٹے قدم بھاگی۔ ملک ابرار نے کہکا لگایا اور واپس اپنی جیپ کی جانب بڑھتا ڈرائیور سے گاڑی اس کے پیچھے لینے کو بولا۔ منتہا ڈر کے بھاگتی پیچھے پلٹ کے
ایک نظر اس کو دیکھتی بری طرح لڑکھڑا کے منہ کے بل گرنے لگی کہ کسی کے فولادی سینے سے جا ٹکرائی۔ اس شخص نے اسے اپنی پناہوں میں بھرتے بچایا۔ ملک ابرار کی گاڑی وہیں پیچھے رک گئی۔ سامنے زاویار خونخوار آنکھیں لیے اسے گور رہا تھا۔ ملک ابرار نے منہ بناتے ڈرائیور کو گاڑی واپس موڑنے کا کہا۔ اس زاویار کے علاقے میں زاویار شاہ سے پنگا نہیں لے سکتا تھا، اور تھا بھی وہ ڈی ایس پی، کچھ بعید نہیں تھا سیدھا جیل میں لے جا کے بند کر دیتا۔ اس کے واپس نکلتے ہی زاویار نے غصے سے منتہا کو دیکھا۔ منتہا کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ بنا اسے کچھ کہے وہ حویلی واپس لے پہنچا۔ اسے حویلی کی بیرونی حصے سے لیے اندر داخل ہوا تاکہ اس کی عزت پر حرف نہ آئے۔ رابعہ بیگم نے منتہا کو صحیح سلامت دیکھا تو شکر کا کلمہ پڑا۔ وہ ماں کے سینے سے لگنے لگی، آگے بڑھی کہ انہوں نے زور کا ایک تھپڑ منتہا کے گال پہ رکھ دیا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے جا گری۔ ماں کا مارا گیا تھپڑ اسے گال پہ کافی شدید لگا تھا کہ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ وہ بامشکل اٹھتے اپنے ہونٹ سے خون رستا دیکھ رہی تھی کہ رابعہ بیگم نے ایک اور تھپڑ اسی گال پہ اسے جڑ دیا۔ اب کی بار اسے بری طرح چکر آئے۔ وہ لہرا کے زمین بوس ہوئی۔ اسوہ بیگم نے رابعہ کو روکا، جب چہرہ چھپائے پھونٹ پھونٹ کے رو دی۔ میری بیٹی نے مجھے کسی کے قابل نہ چھوڑا، جی چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں۔ اسوہ بیگم نے زمین پہ گری منتہا کو بامشکل سہارا دیتے اٹھایا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھتی ہچکی بھر گئی۔ خود کو سنبھالا رابعہ، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں۔ باہر سے مہمان اکٹھے ہوئے ہیں، کیوں اپنی عزت کا تماشا خود بنا رہی ہو؟ جسے نہیں بھی پتا اسے بھی پتا چل جانا۔ اسوہ بیگم اپنا غصہ ضبط کرتے بولی، جبکہ منتہا کا سر جھکا ہوا تھا۔ میرا آج کے بعد اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں۔ زاویار سے کہیں اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ اس نے رخصتی والے دن حویلی سے بھاگ کے ثابت کر دیا کہ میری طبیعت میں کمی رہ گئی۔ وہ ایک اچھی ماں نہیں بن سکی۔ امی، منتہا تڑپ کے ماں کی جانب بڑھی۔ خبردار جو میرے نزدیک بھی آئی، دور رہو مجھ سے۔ وہ رخ پھیر گئی۔ اسوہ بیگم نے موقع کی نزاکت دیکھتے منتہا کو گھونگھٹ اوڑھ دیا اور باہر لے گئی، جہاں خواتین رشتہ دار موجود تھی۔ لیکن تھوڑی دیر میں اس کی خراب طبیعت کا بہانہ بنا کے اسے ملازمہ کے ساتھ زاویار کے کمرے کی جانب بھجوا دیا جہاں سیج سجی تھی۔ منتہا کے رونگٹے پھر سے کھڑے ہو گئے، جس سے بچنے کے لیے اس نے حویلی سے قدم باہر نکالا۔ پھر سے وہ اسی کی قید میں آ گئی۔ منتہا کا سانس خشک ہو رہا تھا۔ اس پہ ایک بار پھر سے زاویار کا خوف طاری ہونے لگا۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا تھا۔ آنے والا زاویار ہی تھا۔ دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی تو گھونگھٹ پہ وہ کمسن لڑکی اپنا دل حلق میں آتا محسوس کرنے لگی۔ اس کے پورے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ زاویار نے اپنے ویسٹ کوٹ اتارتے ایک طرف اچھالی۔ اگلے ہی پل وہ قمیض بھی اتارتا دور اچھال گیا۔ اس کے اندر شدید غصہ بھرا۔ ملک ابرار نے اس کی عزت کو سڑکوں پہ دیکھا۔ سچ شکر تھا کہ اس نے منتہا کو چھوا نہیں، ورنہ وہ ملک ابرار کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی کاٹ ڈالتا۔ آگے بڑھ کے غصے سے اس کا گھونگھٹ الٹا تو اس لڑکی کا رنگ لٹھے کے مانے سفید ہوا پڑا، جیسے اس کی سانس رک سی گئی ہو۔ اس کے ایک گال پہ تھپڑوں کے نشان تھے، لیکن اس کا سانس نہ لینا زاویار کے ہاتھ پہ پھلا گیا۔ منتہا، ہوش میں ہو؟ اس کے چہرے پہ تھپکے دیتا وہ اس کو ہوش دلا رہا تھا، جس کے جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اس نے زاویار کا خوف اس قدر چھایا ہوا تھا کہ وہ اپنے حواس میں نہ رہی۔ زاویار نے اس کے چہرے پہ جھکی، اسے اپنی سانسیں بخشی۔ اس کو بار بار ہوش دلا رہا تھا، جس کی آنکھیں کھلی لیکن وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ بنا پلک جھپکے وہ زاویار کو دیکھے جا رہی تھی۔ زاویار نے اس کے چہرے پہ شدت سے جھکتے اس کے سانسوں کو کھینچا تھا کہ ایک جھٹکے سے وہ گہرا سانس بھر گئی۔ منتہا، اوپن یور آئیز۔ اس کے لبوں پہ جھکے وہ دھیمی آواز میں سرگوشی کر رہا تھا۔ منتہا کی سماعت سے اس کے الفاظ ٹکرائے تھے۔ اس کے لہجے میں درد تھا۔ منتہا کو سانس لیتے دیکھ اسے اپنی باہوں میں سختی سے بھینچ گیا اور گہرا سانس بھرا۔ ایک پل کو اسے لگا وہ منتہا کو کھو چکا ہے، اس سے اس قدر شدید خوف کھائے گی۔ زاویار کو اندازہ نہ تھا۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے وہ پھر سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس کے لبوں پہ میٹھی میٹھی گستاخیاں کرنے لگا۔ وہ دینا تو اسے سزا چاہتا تھا، لیکن اس کا ڈر دیکھتے سب کچھ پس پش ڈال گیا اور اسے خود سے قریب کر گیا۔ زاویار سائیں۔ زاویار اس کا دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھتے اس پہ سایہ فگن ہوا تو وہ گھبرا گئی۔ شش، کوئی تکلیف نہیں دوں گا، کوئی سزا نہیں دوں گا، بس اپنا حق لوں گا جو رات کو چھوڑ دیا۔ تم کم سنی کی وجہ سے کیسے خود پر قابو پایا یہ دل ہی جانتا ہے، پر اب تو وہ اپنی گرل فرینڈ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ چیپٹر کلوز کر دیا ہے تم نے۔ زاویار کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اسے کیا بتاتا کہ وہ بیلا کے گھر گیا تھا، جہاں اس پہ ایک راز کھلا۔ اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی کہ ڈی ایس پی کو کیسے قابو کرنا ہے۔ دل کو ایک طرف کر دو، ڈی ایس پی کو قابو کر لو۔ اور بیلا بھی ان کی ہم خیال بن گئی اور زاویار شاہ اپنی محبت وہیں مار آیا۔
یہ بات وہ منتہا سے چاہ کے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی محبت کا مذاق کیسے بنواتا؟ اس لیے اس نے دل سے منتہا کو اپنانے کا فیصلہ کیا، جو اس کی ماں باپ کی پسند تھی۔ لیکن منتہا نے بھاگ کر پھر سے زاویار کے غصے کو ہوا دی تھی، پر وہ اب اتر گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ منتہا کا ننھا سا دل گھبرایا۔ ڈرنا بھی چاہیے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنی انگلیاں الجھائی، شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا۔ منتہا کی مزاحمت بھی دم توڑ گئی۔ رات کی تاریخی بڑھتی جا رہی تھی اور نیم روشنی میں وہ ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے تھے۔ امی معاف کر دینا۔ وہ کوئی 10ویں بار ان سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن رابعہ بھی اسے بالکل معاف کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ جب زاویار سائی نے معاف کر دیا تو آپ کیوں نہیں کر رہی؟ آپ نے تو مجھے کل 2 تھپڑ بھی مارے، وہ نروڑے انداز میں بولی۔ میرا بس چلتا تو تھپڑوں سے تمہارا منہ لال کر دیتی۔ وہ غصے سے ماتھے پہ بل ڈالے بولی، پھوپھا آپ نے کل تو منتہا پہ ہاتھ اٹھا لیا، دوبارہ مت اٹھائیے گا، میری بیوی ہے یہ، میری ذمہ داری۔ اور بابا میں منتہا کو شہر لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ وہیں میرے ساتھ رہے گی اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھے گی۔ زاویہ کی بات پہ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ منتہا کی آنکھیں بھی چمک اٹھی۔ ڈی ایس پی تو کمال نکلا، میں ایویں ڈر رہی تھی۔ پیار بھری نگاہ سے زاویار کو دیکھا تو اسے پیار بھری گوری سے نواز گیا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، وہاں اسے لے کے جا رہا ہوں کہ تم مجھے وہیں ساڑی دوبارہ پہن کے دکھاؤ گی، جسے دیکھتے میری آنکھوں میں خماری چھائی تھی۔ سرگوشیانہ انداز میں کہتا ہے اسے ایک آنکھ ونک کرتا باہر نکل گیا، جبکہ منتہا کے چہرے پہ شرمیلی سے مسکان سج گئی تھی۔ آج کا ناول تھا یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔